بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امتیاز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سسٹیکس۔ آج کے سسٹیکس میں انشاءاللہ غزوہ حنین کے بارے میں بات ہوگی اور اس لڑائی میں حضرت خالد بن ولید کا کردار کیا تھا اس پہ روشنی ڈالی جائے گی۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ حنین مکہ مکرمہ سے 48.74 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جبکہ طائف حنین سے 121 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف اس وادی میں آباد تھے۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کا مقابلہ بنی حوازن سے تھا۔ یہ قبیلہ بہت بہادر، جنگجو اور تیر انداز لوگوں کا مسکن تھا۔ فتح مکہ کا سن کر ان قبائل نے اسلام قبول کرنے کی بجائے اسلام کو اپنے لیے ایک ابھرتا ہوا خطرہ خیال کیا اور مسلمانوں پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی عبداللہ بن ابی حضرت سے کرائی۔ عبداللہ بن ابی حضرت نے خبر دی کہ قبیلہ حوازن کا رئیس اعظم مالک بن عوف قبائلی فوج کا سپہ سالار ہے اور درید بن سما جو کہ عرب کا مانا ہوا بہادر اور مشہور شاعر تھا، بطور مشیر اس جنگ میں خدمات انجام دے گا۔ اس کے علاوہ مزید خبر یہ بھی تھی کہ ان قبائل نے اپنے بیوی بچے اور مال و متاع سارا کا سارا میدان جنگ میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ان کے واپس آنے کی کوئی وجہ باقی نہ رہے۔ شاہی امم تاجدار دو جہاں نے 10,000 مدنی صحابہ اکرام اور 2,000 مکی مجاہدین پر مشتمل 12,000 کا لشکر تیار فرمایا اور 8 ہجری کو مقابلے کے لیے نکلے۔ اس معرکے میں مہاجرین کی قیادت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی گئی۔ قبیلہ اوس کے علم بردار سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا۔ قبیلہ خزرج کی سربراہی مشترکہ طور پر سیدنا سعد بن عبادہ کے سپرد ہوئی اور سیدنا خالد بن ولید کو قبیلہ بنو سلیم کا سالار مقرر کیا گیا۔ شاہی امام سلطان مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے 10 شوال 8 ہجری بروز منگل بوقت شام مقام حنین پر پہنچے۔ بنو سلیم کو عظیم جرنیل سیدنا خالد بن ولید کی قیادت میں مقدمۃ الجیش کے طور پر پہلے روانہ کیا گیا۔ مقابلے میں دشمن کی تعداد 4,000 تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر مجاہدین کے حوصلے بلند ہو گئے اور اپنی فتح کو یقینی سمجھنے لگے۔ تائید ایزدی اور نصرت الہی کی بجائے افرادی قوت کی بنا پر حصول فتح کا خیال ان کے نہانے دل میں سما گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ عذاب پسند نہ آئی، جس کی وجہ سے لشکر اسلام کو پہلے مرحلہ پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس منظر کو کچھ یوں بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اور اللہ نے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کی اور حنین کے دن جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین باوجود فراہی کہ تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ نے رسول اور مومنین کے دلوں پر تسکین نازل کی اور فرشتوں کے لشکر اتارے جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے، اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، اور یہی سزا ہے کافروں کی۔ قبیلہ حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف کے تجربہ کار جنگجو گھاتیں لگا کر اپنی کمین گاہوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جو ہی سیدنا خالد بن ولید ہراول دستے کو لے کر آگے بڑھتے ہوئے دشمن کی زد میں آئے تو مد مقابل نے مجاہدین پر تیروں کی بچھاڑ کر دی، جس سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ دشمن نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ایک زوردار حملہ کیا، جس سے پورے لشکر اسلام میں بھگدڑ مچ گئی۔ اونٹ اور گھوڑے اپنے سواروں سمیت جدھر منہ ہوا سرپٹ دوڑ نکلے۔ شاہی امم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ صرف چند مجاہدین میدان میں باقی رہ گئے، لیکن آپ عزم و استقلال کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے بآواز بلند پکارنے لگی، میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں، چشم بینا سے دیکھ لو، میں میدان میں ڈٹا ہوا ہوں، بھاگنے والا نہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درد بھرے انداز میں مجاہدین کو پکار کر کہہ رہے تھے، اے مہاجرین و انصار، شاہی امم سلطان مدینہ کے قدموں میں واپس چلے آؤ، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اللہ کا رسول تمہیں بلا رہا ہے، ادھر آؤ، واپس پلٹو۔
سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرجدار آواز سن کر مجاہدین واپس پلٹے اور والہانہ انداز میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ مستانہ لگاتے ہوئے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ مجاہدین نے جوش و ولولے کے ساتھ اپنی منتشر قوت کو مجتمع کر کے دشمن پر ایک زوردار حملہ کیا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے دشمن تیزی سے پسپا ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میدان کارزار کا نقشہ بدل گیا۔ عظیم جرنیل سیدنا خالد بن ولید اپنی کاٹدار تلوار کے ذریعے دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھنے لگے۔ جو بھی آگے آیا وہ ان کی تیغ براں کے وار سے بچ نہ سکا۔ جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر میدان جنگ میں دشمنوں پر یوں جپٹ رہے تھے جیسے کوئی بپھرا ہوا شیر اپنے مرغوب شکار پر حملہ آور ہو۔ اس معرکہ آرائی میں انہوں نے خود بھی اپنے جسم پر گہرے زخم کھائے۔ فتح حاصل ہو جانے کے بعد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیمارداری کے لیے اپنے چہیتے جرنیل سیدنا خالد بن ولید کے پاس تشریف لائے، جس سے ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے یوں سمجھا جیسے ہفتے اقلیم کی دولت آج ان کی جھولی میں آ گری ہے۔ فرحت و انبساط اور مسرت و شادمانی سے جھومتے ہوئے فرمانے لگے، زہے نصیب، آج میرے آقا میرے پاس تشریف لائے ہیں، میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ آج میری خوش قسمتی کے کیا کہنے، یہ میرے زخم ہی مقدر والے ہیں جن پر مقدس و نورانی نگاہیں پڑ رہی ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخموں پر دم کر کے لعاب دہن لگایا، جس سے آپ بہت جلد شفا یاب ہو گئے۔ غزوہ حنین کے بعد معرکہ طائف میں سیدنا خالد بن ولید نے زخمی ہونے کے باوجود دشمن کو بار بار للکار کر اپنی جرأت و شجاعت اور جذبہ ایمانی کا ثبوت بہم پہنچایا۔ بلا شبہ یہ علامتیں ایک کامیاب جرنیل میں ہی پائی جاتی ہیں۔ سیدنا خالد بن ولید کی ہیبت اور رعب و دبدبہ ایسا تھا کہ ان کا نام سنتے ہی دشمن کے رگ و پے میں کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی تھی۔ ان کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت تقویت ملی۔ ان کی قیادت میں لشکر اسلام نے جس طرف کا بھی رخ کیا، فتح و نصرت نے ان کی قدم بوسی کی۔ اسلام کا جھنڈا چہار دانگ عالم میں لہرانے لگا۔ قیصر و کسریٰ کا جاہ و جلال دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہونے لگا۔ بلا شبہ سیدنا خالد بن ولید بحیثیت جرنیل ایک اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز نظر آتے ہیں۔ سیدنا خالد بن ولید جہاں ایک کامیاب جرنیل کے روپ میں دکھائی دیتے ہیں، وہاں ایک پرتاثیر اور بارو مبلغ کی حیثیت سے بھی میدان تبلیغ میں کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شاہ امم سلطان مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں سیدنا خالد بن ولید مسلسل جہاد اور تبلیغ کا اہم فریضہ انجام دیتے رہے۔ کسی موقع پر بھی آپ نے تساہل، بزدلی اور کمزوری کا مظاہرہ نہ کیا۔ اسلام لانے کے بعد تقریباً ہر غزوہ میں سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہم سفر رہے۔ آپ نے انہیں متعدد مواقع پر لشکر اسلام کے ہراول دستے کا سالار مقرر کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری زندگی سیدنا خالد بن ولید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد حاصل رہا ہے، اور جب آپ نے اس دنیا فانی سے رحلت کی تو آپ امت مسلمہ کے عظیم انسان، میدان جہاد کے دھنی اور لشکر اسلام کے کامیاب جرنیل سیدنا خالد بن ولید پر انتہائی خوش تھے۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ دنیا و ما فیہا کی دولت اور حکومت کی طرف سے دیے جانے والے تمام اعزازات اس کے مقابلے میں ہے دکھائی دیتے ہیں۔ رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز کسی خوش نصیب کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ عظیم جرنیل جس کا نام سن کر دشمن کانپ جاتا تھا، آج ہم اس شہر میں بستر مرگ پر لیٹا بے بسی کی تصویر بنا ہوا آنسو بہاتے ہوئے غمگین لہجے میں کہتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی قسم، میں نے شوق شہادت کے جذبے سے اپنی زندگی میں بہت سی جنگیں لڑیں۔ میرے بدن کا کوئی جوڑ ایسا نہیں جس پر تلوار کے زخم کا نشان نہ ہو، لیکن ہائے افسوس، آج مجھے بستر پر موت آ رہی ہے۔ افسوس، شہادت کا حلت زریں میرے نصیب نہ ہو سکا۔ آپ کی رحلت کی خبر پر جب امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کو خبر ملی تو آپ بہت افسردہ ہوئے، اور جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے ورثے میں ایک گھوڑا
اور جنگ میں استعمال ہونے والے ہتھیار کے سوا کچھ نہیں چھوڑا تو فرمانے لگے خالد واقعی ایک عظیم انسان تھا۔ سیدنا فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں سیدنا خالد بن ولید کو ان کے منصب سے معزول کر دیا تھا۔ آپ نے یہ اقدام اس لیے کیا کہ مسلمان کہیں اپنے عقیدہ میں فتح و نصرت کو سیدنا خالد بن ولید کے ساتھ منسلک نہ کر دیں، اور انہوں نے دربار خلافت سے معزولی کا پیغام ملتے ہی خالصتاً سپاہیانہ انداز میں اسلام کی سربلندی کے لیے برضا و رغبت آبادی کا اظہار کر کے تاریخ میں ایک ناقابل فراموش باب کا اضافہ کر دیا۔ یہ سچ ہے کہ اس نے ایک عظیم جرنیل اور ایک وفادار سپاہی کی طرح زندگی بسر کی۔ اس نے زندگی بھر دشمن کے خلاف برسر پیکار رہنے کی وجہ سے اپنے بدن کو اذیتوں کا محور بنائے رکھا۔ آج بہشت بری میں اس کے آرام کا پہلا دن ہے۔ جب ان کا جنازہ گھر سے اٹھایا گیا تو والدہ نے غم میں ڈوبے ہوئے اور آنسو بہاتے ہوئے فرمایا، میرے راج دلارے، بلا شبہ تو ہزاروں میں ایک، تو شیر سے بڑھ کر بہادر اور دریا سے بڑھ کر سہی تھا۔ تو نے امت مسلمہ کا دفاع اس طرح کیا جس طرح شیر اپنے بچوں کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ میرے لہتے جگر، اللہ کی رحمت کا سایہ سدا تم پر ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ تم آخرت میں راحت پاؤ، آرام اور چین نصیب ہو۔ بیٹا، زندگی بھر تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور رہا۔ اللہ کرے آخرت میں تجھے خوشیاں نصیب ہوں۔ بیٹا، میں تجھے رب کے سپرد کرتی ہوں۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ماں کے اپنے عظیم بیٹے کے بارے میں تاثرات سنے تو کہا، خالد کے بارے میں اس کی ماں نے بالکل سچ کہا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید کو جنازے کے بعد لحد میں اتار دیا گیا۔ صحابہ اکرام غم سے نڈال خاموش کھڑے تھے۔ ہر طرف روح کا عالم تھا۔ اس مہیب خاموشی اور طویل سکوت کے سیدنا خالد بن ولید کے اشر نامی گھوڑے کی غم آلودہ ہنہناہٹ نے توڑا۔ گویا گھوڑا اپنے سوار کی جدائی میں آہیں بھر رہا ہے۔ صحابہ اکرام یہ منظر دیکھ کر انگشت بدن داں رہ گئے کہ گھوڑا اپنے سوار کی جدائی میں غم سے نڈال آنسو بہا رہا ہے۔ دنیا اسلام کے عظیم جرنیل سیدنا خالد بن ولید نے 21 ہجری کو حمص میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ بلا شبہ انہوں نے قابل رشک زندگی بسر کی اور نہایت ہی پرسکون انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ تھینک یو دوستو، سننے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔